ڈے جسے باپ کا عالمی دن اور آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے ڈیڈس ڈے منایا جا رہا ہے یا فادر ڈے منایا جا رہا ہے، کوئی ابو ڈے منا رہا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے الفاظ، اپنے اپنے بولنے کے انداز ہیں. غرض آج میرا مضمون ہے کیسے راست اور اچھے باپ بن سکتے ہیں. میرا مضمون ہے کیسے راست اور اچھے باپ بن سکتے ہیں. How to become godly and good father. میری عزیزو، فادر ڈے یعنی باپ کا دن قومی سطح پر اس کی اگر ہسٹری پر غور کریں تو 19 جون 1924 کو امریکہ کا صدر پریزیڈنٹ کیلون کولیٹ نے منایا. مگر یہ ساری کوششیں ایک خاتون جس کا نام سنورا تھا، اس کی ساری یہ کوششیں تھیں. اور جو جون 1909 میں سن 1909 میں ایک چرچ میں بیٹھی تھی اور کلام کو خدا کے خادم سے سن رہی تھی. اور اس دن کلام جو تھا مدرس ڈے پر تھا اور وہ یہ پیغام سن رہی تھی کہ مدر ڈے کیا ہے اور کس انداز سے مناتے اور بائبل کی روح سے مدر ڈے کیا ہوتا. لیکن اس کے بیٹھنے کے باعث اس کے ذہن میں ایک سوال اور ایک جستجو تھی کہ ماؤں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، لیکن اس دور میں 1909 تک ایسا کوئی دن نہ تھا جس میں باپ کا عالمی دن منایا جاتا. اس نے یہ جانا کہ ماؤں کا دن کیوں. ماں کے ساتھ باپ بھی مساوی ہے اور ایکول ہے. اور اگر غور کریں تو اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس انداز سے تھا کہ خدا کا خادم مدرس ڈے کے بارے میں کلام سنا رہا ہے. اس نے یہ سمجھا اور یہ جانا، چونکہ اس کی ماں اس کے پیدا ہونے کے بعد سے مر گئی تھی اور باپ ہی نے اس کو پالا، باپ ہی نے اس کو چلنا سکھایا، باپ ہی نے اس کی تربیت کی، باپ ہی اس کو کھلاتا اور جو کچھ بھی اس کے معاملات زندگی کے مطابق ہے وہ سب کچھ باپ ہی کرتا. اور اس کی نظر میں ماں ایسے ہی تھی جیسے باپ جو ہے وہی اس کی ماں ہے. اور باپ بھی اس کے لیے خاص طور پر سب کچھ انجام دیا کرتا، اپنی ذمہ داریوں کو بطور بحیثیت باپ اور بطور بحیثیت ماں نبھاتا. اس نے یہ جانا کہ ماؤں کا دن تو منایا جاتا ہے لیکن باپ کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی. اور بہت سے لوگ، اور گزشتہ ایک بزرگہ نے مجھ سے سوال کیا، ماؤں پر تو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، باپ کا بھی کوئی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ میں نے کہا ضرور بنتا ہے. کہتی کہ جیسے ماؤں کو پھول دیتے ہیں، اور ایک ایسی باپ بھی تھا، اس نے کہا کہ سارا کچھ جو ہے نا باپ کرتا ہے. دیکھ لیں باہر سے ساری محنت، تگ و دو، دوڑ دھوپ اور ہر خطرات کو فیس، ہر چیلنجز کو فیس باپ کرتا ہے. لیکن ماؤں کو تو تحفہ دے دیتے ہیں، باپ کو کوئی کچھ تحفہ بھی نہیں دیتا. اور میں نے اس کبھی کو حقیقتاً محسوس کیا کہ المیہ کچھ ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے کہ ماؤں پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، لیکن
اگر غور کریں تو بائبل مقدس میں ماں اور باپ، وہاں پر یہ نہیں کہ تو اپنی ماں کی عزت کر اور باپ کی نہ کر. اپنے باپ کوئی ریسپیکٹ یا آنر کر، ماں کو ہی کر، باپ کو نہ کر. بلکہ وہاں پر ہے ایکولی تو ماں اور باپ کی عزت کر تاکہ تیری عمر دراز ہو اور تیرے لیے بھلا ہو. المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا زیادہ کنسرن جو ہوتا ہے نا ماؤں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی بھی ایک مینٹیلٹی ہے اور اس کی یہ سوچ ہے جو بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور بہت سے نیکسٹ جنریشن، فی الوقت کی جنریشن اور پاسٹ کی جو جنریشن ہے، نسل ہے، اس میں ایک بہت بڑا فلا یہ ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے، فرسٹ انسٹیٹیوشن ہے بچے کے لیے. وہ چاہے لڑکی ہے یا وہ چاہے لڑکا ہے، وہ بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے لیے فرسٹ درسگاہ جو ہے وہ ماں ہے. اور اس کے کھانے پینے، نلانے دھونے، جو کچھ بھی ہے، ماں کے ساتھ اس بچے یا بچی کا کنسرن زیادہ ہوتا ہے نسبت باپ کے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ وقت جو بڑھتا ہے، اگر غور کریں تو بچہ جب تک چھوٹا ہوتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں ماں دا وسا بھی نہیں کھاتا، ایسے ہی ہے. لیکن جو وقت گزرتا ہے، وقت بڑھتا ہے، آپ کسی بھی 7-8 ماہ یا سال کے بچے کو دیکھ لینا تو اس کو ساری دنیا ایک طرف، ماں کی پہچان اس کے لیے الگ ہی ہوگی اور وہ نہیں رہے گا. ماں کے بغیر اس کا رہنا خاصا مشکل ہوگا. لیکن جو وقت گزرتا ہے، وقت بڑھتا ہے اور وہ عمر کے اعتبار اور عمر کے حساب سے بڑھتا ہی جاتا ہے تو یا بڑھتی جاتی ہے، تو اس میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ چینج اس میں یہ بھی آنا شروع ہوتا ہے کہ اس کو باپ نظر آتا ہے جو ہر دوڑ دھوپ میں، اونچ نیچ میں، نشے و فراز میں اس کے لیے ایک مثال بنتا جاتا ہے. اور اگر غور کریں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا انسان کو باپ بناتا ہے، اور ایک مصنف لکھتا ہے گڈ فادر آر میڈ ناٹ بورن. مصنف اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ اچھے باپ بنتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے. پہلے باپ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد بنتا ہے. تاہم اگر غور کریں تو اچھا باپ بنتا ہے، وہ پیدائشی طور پر اچھا ہوتا نہیں ہے. پیدا ہی وہ اچھے سے نہیں ہوتا، لیکن وہ اچھا باپ وقت کے اعتبار سے، اپنے بچوں کے اعتبار سے، اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے وہ اچھا باپ بنتا ہے، ہوتا نہیں ہے. اس میں بہت سے ایسے فلاز ہوتے ہیں، بہت سی ایسی خامیاں ہوتی ہیں، لیکن خدا اس کو اچھا باپ بنانے کی پورے اپنے ذرائع اور وسیلے پیدا کر دیتا ہے تاکہ وہ اچھا باپ بنے. اور اگر غور کریں تو باپ اپنے بچوں کے لیے ایک مثال ہوتا ہے، اور بچے اپنے باپ کو دیکھ کر مثال قائم کرتے ہیں، وہ چاہے لڑکی ہے وہ چاہے لڑکا ہے. باپ کا جیسا مزاج ہوگا نا، اس کا امپیکٹ بچوں پر بہت زیادہ پڑے گا. اور بچے جو ہیں وہ
اپنے باپ کو دیکھ کر وہی کچھ کرتے ہیں جیسا ان کا باپ کرتا ہے، جو ان کا باپ کرتا ہے۔ تو بحیثیت باپ وہ اپنے بچوں کی مدد اور رہنمائی کرے کہ یہ انہیں بتائے کہ یہ ان کی ماں ہے، اور وہ از خود بحیثیت باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے ایک مثال قائم کرے کہ وہ ان کی ماں سے پیار کرے۔ آئیے غور کریں کلام مقدس میں افسیوں اس کا 5 باب 25ویں آیت یوں لکھا ہے۔ افسیوں 5 باب اور اس کے 25ویں آیت میں یوں درج ہے، آئیے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا۔ اب غور طلب ہے، بچے اپنے ماں باپ کو بہت کاپی کرتے ہیں۔ کسی بھی بچے کو دیکھیں نا تو میڈیکل سائنس بھی اس بات سے منہ نہیں پھیرتی، بلکہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ان میں جینیٹک جرمز اور جینز ماں باپ کے ان بچوں میں پائے جاتے ہیں۔ وہی فطرت، وہی عادات، وہی نہج بچوں کا بھی ہوتا ہے، جیسا بچوں کا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ماں باپ کا ہوتا ہے، اور وہی تمام عادات بچوں میں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں اور بچوں میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے باپ کرے گا، جو باپ کرے گا وہ وہی بچے بھی ویسے ہی کریں گے۔ باپ گالیاں دے گا، بچہ سنے گا۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بچوں پر خاصا امپیکٹ پڑتا ہے۔ باپ گالیاں دے گا، ماں کو گالی دے گا، تو بچہ فی الوقت اس وقت تو کچھ بھی نہیں کرے گا، لیکن اس کا امپلیمنٹ، اس کو اپلائی کرنا وقت کے اعتبار سے اس کو کرنا شروع کر دے گا۔ اس وقت وہ آبزرو کرے گا، اس وقت تک وہ اس چیز کو نوٹ کرے گا کہ میرا باپ کیا کرتا ہے، میرا باپ کیسا ہے، میرا باپ کس انداز سے اپنے ماحول کو اپنے لیے کریٹ کرتا ہے، اور وہ دیکھے گا، کاپی کرے گا۔ اور ایک ایسی میں بچے کو دیکھ رہا تھا، ایک شادی میں میں گیا اور غالباً میرے خیال سے 2.5 سال کا بچہ ہوگا یا 3 سال کا، ایسی بچہ تھا۔ میں بیٹھا ہوا تھا اور باپ نے سگریٹ پکڑی ہوئی تھی۔ اب باپ نے سگریٹ پکڑی ہوئی، اب وہ کیا کرے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، وہ باپ نے سگریٹ پکڑی، وہ ٹھیک ہو، اور بچے کاپی کرنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ باپ بھی نہیں دیکھ رہا، ماں بھی نہیں دیکھ رہی، وہ بس اپنے باپ کو دیکھے، اور اس کے بعد وہی جو کچھ جس انداز سے باپ بیٹھا ہوا ہے ویسے ہی وہ بیٹھا ہوا ہے، جس انداز سے جس ہاتھ میں اس نے پکڑی ہوئی ہے وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس چیز کو امیجن کر رہا ہے۔ اور میں غور کر رہا تھا، میں نے کہا واقعی آج نہیں تو ٹھیک کو 10 سال بعد نا یہ اپنے باپ سے چھپ کر یہ کام کرے گا، ٹھیک 12 سال بعد اس نے بھی وہی کرنا ہے جیسا اس کے باپ اسے تربیت دے رہا اور سکھا رہا ہے۔ ہاں، آج بہت سے عقل مند باپ اپنے بچوں کو یہ تو نہیں کہتے کہ بیٹا آپ یہ کرو، آپ سگریٹ پیو، آپ وہ فلاں کرو، وہ یہ تو نہیں کہتے، لیکن ان کی حرکات انہیں ان بچوں کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ وہی کچھ کریں جو ان کا باپ کر رہا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ باپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہو، خدا کے ساتھ باپ کا تعلق بہت مضبوط ہوگا تو وہ اپنے بچوں کے لیے مثال قائم کرے گا کہ وہ اپنی بیوی سے پیار کرے،
اور پولس رسول یہ بیان کرتا ہے، اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا۔ اب کلیسیا سے محبت کی گئی اور کس نے کی؟ مسیح نے کی۔ اور مسیح کیا ہے؟ کلیسیا کا سر ہے۔ خاندان کا سر جو ہے وہ باپ ہے، اور سر سے ہی سربراہ جو ہے وہ خاندان میں پایا جاتا ہے، اور بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر۔ اور غور کریں تو شوہر چاہے تو اپنے خاندان کو اچھا بنا سکتا ہے، یہ شوہر کی مرضی ہے۔ یہ باپ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے گھر کے نظام کو کس انداز میں ڈھالتا ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے اور اس کے تعلقات بیوی کے ساتھ درست اور پراپر اور مضبوط ہونے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج بہت سے شوہر ہیں جن کے تعلقات اپنی بیوی کے ساتھ درست نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے ان میں بہت سے گیپ سپیس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اس کا امپیکٹ جو ہے، اس کا اثر جو ہے آپ پر نہیں پڑے گا، وہ اثر پڑے گا بچوں پر۔ نیگلیکٹ ہوں گے بچے، نقصان پہنچے گا بچوں کو، اور تربیت میں بگاڑ آئے گا بچوں کی، اور ان کا اثر یہ ہوگا، شوہر اگر بیوی کو مارے گا نا، وہ سیکھیں گے۔ ہمارا باپ اپنی بیوی کو مارتا، یعنی ہماری ماں کو مارتا، تو جب وہ اس دور، وہ اس نہج پر، اس پوزیشن پر آئیں گے، ان کے بھی تعلقات ویسے ہی ہوں گے۔ اور اس کی میں آپ کو ایک عمدہ سی مثال دوں۔ بہو کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے نا، جب وہ ساس بنتی ہے نا، تو وہ بھی وہی انداز کو اپناتی ہے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، میں اپنی بہو کے ساتھ ظلم کروں، میرے ساتھ بہت برائی ہوئی ہے، میں اپنی بہو کے ساتھ بہت برائیاں کروں گی۔ میرے عزیزو، ہم روشنی کے دور میں تو آگے، لیکن ہماری سوچ روشنی والی کوئی نہیں۔ ہم ماڈرنائز تو ہو چکے ہیں، ماڈرنائز دور میں تو رہ رہے ہیں، لیکن ہماری عقل جو ہے، سوچ ماڈرنائز ہوئی نہیں ہے۔ تعلیم تو ہم نے حاصل کر لی ہے، لیکن ہماری تعلیم کا فائدہ ہی کیا کہ اگر ہماری سوچ ہی نہ بدلے۔ ہم پڑھے لکھے تو بن چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہماری عقل میں کچھ سدھار نہیں آیا تو ہماری اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار ہے، اکارت ہے اور بے معنی ہے اگر ہم اپنے آپ میں کچھ بدلتے نہیں ہیں۔ بہو کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ جب ساس بنتی تو وہ ویسی اختیار کرتی ہے، اور بچے وہ امپیکٹ کو، وہ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور متاثر پازیٹیو میں نہیں ہوتے۔ شاید آپ یہ سوچیں کہ بچہ، ہم مارتے ہیں اپنی بیوی کو تو، یا اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، یا اپنی بیوی کی برائیاں کرتے ہیں، تو ہمارا بچہ بڑا سیکھتا ہے، اور ہم اس بچے کی تربیت کر رہے ہیں کس انداز سے کہ ہم اسے سکھا رہے ہیں کہ بیٹا تم بھی جب ہوگے تو اپنی بیوی کو ٹھیک رکھنا ہے۔ میرے عزیزو، اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز اگر غصے سے یا لڑائی سے اگر کی جاتی تو بہت کچھ کیا جا سکتا تھا،
لیکن میں اس چیز کا عملی طور پر قائل ہوں کہ جو چیز پیار سے ہوتی ہے نا، وہ زور سے، زبردستی یا غصے سے یا ڈراوے سے وہ نہیں ہوتی۔ میں نے اس چیز کو عملی طور پر، یہ میری زندگی کے پریکٹیکل لائف میں، اپنی، میرے خاندان، میری پرسنل لائف کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ میں نے اگر، اور اس کا امپیکٹ بچوں پر، کبھی بھی میں نے اپنی وائف کے ساتھ غصے سے یا زور سے، یہ مطلب شاؤٹ کر کے بات نہیں کی۔ اس کی وجہ، اگر میں شاؤٹ کروں گا تو میرے بعد میرے بچے جو ہیں وہ بھی ایسے اگریسو ہوں گے، غصے والے ہوں گے، اور وہ اپنی زندگی کو امپلیمنٹ کریں گے اسی انداز سے۔ اور باپ جو ہے وہ ایک مثالی ہوتا ہے۔ اگر باپ مثالی نہیں ہے، باپ مثال کیا دے رہا ہے؟ بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں۔ باپ کیا مثال دے رہا ہے؟ گالیاں دے رہا ہے۔ باپ کیا مثال دے رہا ہے؟ اپنی بیوی سے نفرت کر رہا ہے۔ باپ کیا مثال دے رہا ہے؟ اپنی بیوی کی خاطر نہیں کر رہا۔ باپ کیا کر رہا ہے؟ باپ اپنی بیوی کی دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ باپ کیا کر رہا ہے؟ اپنی بیوی کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا۔ اور اسی لیے نیکسٹ جنریشن، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے کیوں ہو رہے ہیں، ہم تو بڑے اب اچھے ہو گئے ہیں۔ لیکن اب اچھے ہو گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تباہ تو آپ کر چکے ہیں۔ اب اچھے بن گئے ہیں، بڑھاپے میں اگر اچھے بن جائیں تو کیا آپ نے کما لیا، کیا کر لیا؟ ساری زندگی رلا کر، بچوں کو بھی ڈبا کر، اگر اب توبہ کر لی تو اس توبہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ اپنے سرمایہ جو ہے وہ آپ کی نسل ہے، اس کو ہی آپ نے برباد کر دیا، اس کو ہی آپ نے دھکیل دیا اس گھڑے میں، اور اب آپ نے اچھائی کا لبادہ اوڑھ بھی لیا تو آپ اپنی نسل کو پھر دوبارہ سے ریسٹور نہیں کر پا سکتے۔ اور یہی ایک بہت بڑا ہمارے خاندانوں میں نقصان ہے، اور اس کی وجہ باپ سربراہ جیسا چلے گا، ٹرین کا اگر انجن جو ہے تھکا ہوا ہوگا نا، ٹرین بھی تھک تھک کے رک کر چلے گی۔ اور اگر ٹرین کا انجن مضبوط ہوگا تو وہ دوڑتی بھی جائے گی اور نظر بھی نہیں آئے گی۔ ہماری زندگی جو ہے، چونکہ سر سے ہی جو ہے وہی خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو پورے، اور میں اس کو کہتا ہوں گراس روٹ تک وہ خرابی ہی خرابی ہوتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اچھے باپ بنے، اور اچھے باپ کے لیے کامل باپ کی ضرورت ہے۔ ہم اس کو دیکھیں، کامل باپ وہ ہے جو میرا اور ہم سب کا آسمانی باپ ہے۔ اس سے ہمیں مثال حاصل ہوتی ہے، اور مثال کیا حاصل ہوتی ہے؟ آئیے غور کریں کلام مقدس میں، پہلا یوحنا 4 باب 19 آیت۔ کلام مقدس میں پہلا یوحنا اس کا 4 باب 19 آیت یہ لکھا ہے، ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ آسمانی باپ جو ہے کامل، اس نے ہمیں مثال دی کہ ہم محبت رکھیں۔ خدا باپ نے ہم سے محبت رکھی، اور اسی طرح خدا باپ جس طرح ایماندار بچوں سے، اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں۔ باپ ہم سے پیار کرتا ہے تو بچے پیار کرتے ہیں۔ باپ جو ہوتا ہے بچوں سے چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ بچوں سے بڑا ہوتا ہے، اور بڑے کا یہ فرض ہے، سربراہ کا، سر کا یہ فرض ہے کہ وہ پیار کرے۔ وہ پیار کس سے کرے؟
اپنے بچوں سے پیار کرے، وہ پیار کرے، بیسک پیار جو ہے اس کا اپنی بیوی کے ساتھ ہو. اگر اس کا پیار اپنی بیوی کے ساتھ نہیں ہے تو یقینی طور پر اس کے بچوں کے ساتھ بھی پیار نہیں ہوگا. وجہ، اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں، ایسی تو بے شمار مثالیں ہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. ایک شوہر کے تعلقات اپنی بیوی کے ساتھ درست نہ تھے، درست نہیں تھے. بیوی سے لڑتا جھگڑتا اور اسے مارتا، کبھی دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دینا، کبھی کچھ کر دینا، کبھی کیا کر دینا. تعلقات درست نہیں. اب وہ بچے اس ایج میں تھے کہ انہوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا وہی عادات کو. اب میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے تو وہ بچوں کی جو ماں ہے، ان بچوں کی ماں، وہ اپنے بچوں سے پیار نہیں کر پائے گی. اب ظاہر ہے بیوی کو شوہر بیوی کو مار کر جائے گا تو بیوی کیا مسکرائے گی؟ ہنسی رہے گی، واہ جی میرے آج شوہر نے مارے مجھے. درد کٹے گی؟ کٹے گی نہیں، روئے گی، آنسو بہائے گی، دکھی ہوگی. اب دکھی ہوگی تو اس دکھ میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کو اٹینشن نہیں دے پائے گی، پیار نہیں دے پائے گی. اور بچے، آپ نے عام طور پر بھی سنا ہوگا، بچے کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ چلو بولو، بچے کیا ہوتے ہیں؟ بادشاہ تو ہوتے ہیں، پیار کے ہوتے ہیں. بچوں سے پیار کریں تو بچے پیار مانگتے ہیں اور پیار چاہتے ہیں. لیکن اگر بچوں کو پیار نہ ملے، ماں پٹ کر بیٹھی ہوئی ہے، ماں دکھی بیٹھی ہوئی ہے. اور میں نے ابھی بتایا چھوٹے بچوں کی فرسٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ماں ہے. باپ، اگر باپ کے تعلقات بیوی کے ساتھ، ان کی ماں کے ساتھ، ان بچوں کی ماں کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے تو آٹومیٹیکلی ماں پریشان ہوگی، دکھی ہوگی، روئے گی اور وہ ان کو اٹینشن نہیں دے پائے گی. ماں کی اٹینشن ان دکھوں، شوہر کی ان باتوں پر، تانا زنی پر، ان حرکات پر ہوگی تو بچے اٹینشن نہیں انہیں مل پائے گی، اٹینشن نہیں مل پائے گی. ان کی بچوں کی ٹینشن جو ہے، بچے پیار چاہ رہے ہیں، بچے محبت چاہ رہے ہیں. میاں بیوی میں اختلاف ہے، شوہر آپس میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، بیوی الگ بیٹھی ہوئی ہے. اب درمیان میں کون آ گئے؟ بچے. اور پس کون گئے؟ بچے. جب میاں بیوی کے دونوں کے تعلقات اچھے نہیں نہ ہوتے تو بچوں سے بھی پیار نہیں ہوتا، بچوں پر بھی اٹینشن نہیں دی جاتی. اور یقینی طور پر بچے پیار چاہ رہے ہوتے ہیں. اور ہوا کیا؟ پھر نگلیکٹ ہونا شروع ہوا، نگلیکشن ہونا شروع ہوگی، نگلیکٹ ہونا شروع ہو گئے. اور نگلیکٹ ہوتے ہوتے وہ تو چاہ رہے پیار، وہ تو چاہ رہے محبت، وہ پھر اپنے گھر سے باہر محبت ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. گمراہی کا شکار. لڑکا لڑکوں کے ساتھ وہ ٹائم کو سپینڈ کرنا شروع کر دیا، دوستوں کے ساتھ. دوست اچھے نہیں ملے، انہوں نے نشے پر لگا دی، چلو جی بچہ خراب ہو گیا. لڑکی ہے، لڑکی نے دوستوں کے ساتھ چلو آؤ جی یہ کر لیں. اب بری لڑکیاں ہیں، بری صحبت اچھی عادتوں کو بھی بگاڑتی ہے. کلام مقدس کی آیت ہے، آٹومیٹیکلی وہ لڑکی بدکار ہوگی، اس کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی. وہ پیار اور محبت چاہ رہی ہے، اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہی ہے. ماں باپ کی توجہ نہیں ہے، بیوی کی توجہ نہیں ہے، باپ کی توجہ نہیں ہے. آٹومیٹیکلی خاندان کیا ہو گیا؟ ڈسٹرائے، ختم. پھر گڑ گڑائیں گے خدا تو میرے بچوں پر رحم کر. کون کی فائدہ؟ پھر روئیں گے، روزہ رکھیں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں گے. میرے عزیزوں پہلے ہی سوچ لیں، اگر یہی سوچ ہم میں پہلے ہی ایڈاپٹ ہوئی ہو، قائم ہوئی ہو، ہمارے بچے ایسے ہوں گے ہی نہیں. پھر نشے میں جائیں گے نہیں، برائیاں کریں گے نہیں، چوریاں ڈاکے ماریں گے نہیں.
غلط کاموں کا شکار ہوں گے نہیں. بیٹیاں غلط کام قدم اٹھائیں گی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ ماں باپ سے ان کو پیار محبت ہی بہت مل رہا ہوگا. اور بے لوث پیار محبت کرنے والا ایک ہی اور سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے، اور وہ ہے ماں باپ، جن کو بلا غرض بے لوث بچوں سے پیار ہوتا ہے. اور باقی جو ہے مفاد میں جو کچھ بھی کر لیں، اور مفاد میں ان کو مفاد کی آڑ میں، پیار کی آڑ میں، محبت کی آڑ میں بگاڑ شروع کر دیتے ہیں. لیکن خدا باپ نے بھی ہم سے پہلے محبت کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ باپ پہلے محبت کرے، اور محبت کرے گا پیار کرے گا. اور خدا نے غور کریں تو خدا نے ہمارا انتظار نہیں کیا کہ ہم اس کو پیار کریں تو بدلے میں وہ پیار کرے. آج ایسا ہی ہوتا ہے. بیوی کہہ رہی ہوتی پہلا شوہر میرا مینوں بلائے گا تو پھر میں بلاؤں گی. بالکل شوہر کہتا ہے نا میں شوہر یہ میرے سے بات کرے گی تو میں بات کروں گا. ٹھیک ہوتا یہی ہے. اور اسی میں پھر نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب تک ہم اپنی آئیڈیالوجی کانسیپٹ کو بدلیں گے نہیں، یہ جو ذہن ہے نا، یہ سر، یہ جب ابلیس کے ہاتھوں میں بک جاتا ہے یا کھیلنے کے لیے تیار کر چکے ہوتے ہیں، تو ابلیس بڑا برا کھیلتا ہے، بڑا برا مارتا ہے، کیونکہ ہم خود اس کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں. پھر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، دکھی بھی ہوتے ہیں، مایوس بھی ہوتے ہیں، روتے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں. لیکن غور کریں کہ ہم انتظار نہ کریں اس بات کے لیے کہ وہ پیار کرے، بچے ہم سے پیار کریں. نہیں، ہم خود سٹیپ فارورڈ ہوں. اور پولس رسول کیا بیان کرتا ہے، غور کریں. رومی 5:8 آیت، کلام مقدس میں پولس رسول کا خط رومی کے نام اس کا 5 باب اس کی 8 آیت. اسی کو پولس نے مزید وضاحت دے کر ظاہر کیا. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. اب غور کریں، جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. اور محبت کی خوبی کس نے ظاہر کی؟ میں نے. محبت کی خوبی کس نے ظاہر کی؟ آپ نے؟ نہیں، بلکہ محبت کی خوبی خدا نے ظاہر کی. یعنی اس نے پہل کی. خدا نے محبت ہم سے کی. ہم اور محبت کس انداز سے کی؟ کہ ہم بڑے فرما بردار تھے، بڑے راست تھے، بڑے اچھے تھے، بلکہ گنہگار تھے. سچویشن غور کریں کہ گنہگار سٹیٹس ہمارا یہ تھا کہ ہم گنہگار تھے. المیہ ہمارا یہ تھا کہ ہم ناراض تھے. لیکن پہل اس نے کی کہ محبت کی خوبی اس نے یوں ظاہر کر دی کہ ہم گنہگار تھے، اس نے اپنا بیٹا بخش دیا. اس نے ہمارا انتظار نہیں کیا کہ اس کی توقعات کو پر پورا اترے. اس نے ہمارا انتظار نہیں کیا کہ اپنے آپ پر وہ فاخر ہو. اس نے ہمارا انتظار نہیں کیا کہ وہ اپنے معیار کا حساب لگائے. اس نے ہمارا انتظار اس بات میں نہیں کیا کہ وہ بہت اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، بلکہ ہاں وہ ناراض بھی ہوتا ہے تو بھی وہ پیار کرنا نہیں چھوڑتا. ہم گناہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ محبت کرنا نہیں چھوڑتا. ہم اسے چھوڑ بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ چھوڑتا نہیں ہے.
یہ ہے باپ کی خوبی. بچہ اگر ناراض بھی ہو، بچہ اگر گنہگار بھی ہو، بچہ اگر ناکام بھی ہو، بچہ اگر کیسا ہی برا ہی کیوں نہ ہو، المیہ یہ ہوتا ہے بہت اچھا جو ہو نا اس کو تو ہم بڑے گلے لگاتے ہیں، میرا پیارا بچہ، میرا بیبا بچہ. لیکن جو کوئی ناراض تو ہوگا، برا ہوگا، نافرمان ہوگا، نہیں سنے گا، نہیں مانے گا، ہم وہ الفاظ ادا کر دیتے ہیں جو ہم نے نہیں کرنے ہوتے، ہم اسے اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی لیے اور باپ کیا کرتا ہے؟ باپ کا یہ فرض ہے، اگر بچہ ناراض ہے، گنہگار ہے، تو اس سے محبت جاری رکھے، اگنور نہ کرے. آج المیہ یہ ہوتا ہے، باپ دیکھتا ہے کہ جو بہت اچھا کمانے والا ہے نا وہ دے نال راضی، باقی سارے نال بگاڑ کے. جو بہت اچھا ہوگا نا اس کے ساتھ میرا تو سارے جو بچہ، سارے ایک ہی بچہ ہے. یہ پریکٹیکل میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ تو چلو ہے کوئی بات نہیں، لیکن میرے سارے منڈیاں چو ایک بڑا اچھا. کیوں اچھا ہے؟ پیسے دیتا ہے. یہ وجہ کوئی گال نہیں، تھوڑا بہت ہوتا. اب لیکن جو ناراض ہوگا یا کام نہیں کر رہا، کہتے ہیں بہت بڑا، اس کے لیے کوئی اس کی بھگت ہی نہیں، اور وہ ہوتے ہوتے ڈسکریج ہونا شروع ہو جاتا. اولاد کو ایک ایکول رکھیں، اپ اینڈ ڈاؤن نہ کریں. اگر کوئی نہیں ہے تو اس کو اٹھانے کی کوشش کریں. اگر وہ گرا ہے، المیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اگر کوئی گرا ہوا ہے نا، کسی سے کوئی برا کام ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اور ڈگیا نا، اور دب دئیے. لیکن اس کو بھی اٹھانا ہمارا فرض ہے، باپ کی ذمہ داری. اور میں پڑھ رہا تھا تو مصنف لکھتا ہے کہ اس کا بچہ 7 کلاس میں تھا، اور جب وہ 8 میں گیا، 8 اسٹینڈرڈ میں گیا، تو ہوا یہ کہ 7 میں تو بہت اچھا مارکس اس کے آئے، بہت زبردست. لیکن 8 میں جاتے ہی ایگزام ہوا، اور ہوا تو اس کے جو پرسنٹیج ہے اور اس کی ایجوکیشن کی جو سکل ہے وہ کم سے کم ہونا شروع ہو گئی. اب اس کے لیے باپ نے کیا کیا؟ اس کی ماں نے اس کو ڈانٹا کہ تو نے یہ کیا کیا، تیری مارکس اچھے نہیں آئے، پچھلی ساری کلاسز میں تیرے مارکس بہت اچھے لیکن اب نہیں اچھے. پھر ایگزام ہوا، پھر اس کے مارکس اس سے بھی کم ہو گئے. باپ بھی غصے ہوا. باپ ایک دن بیٹھا ہوا اور آسمان کو دیکھ رہا ہو. اس کے ذہن میں یہ آیا کہ تم دنیا کے نور ہو. اس کے ذہن میں ایک دم یہ سوال آیا کہ میرا بیٹا ابھی تاریکی میں ڈوب رہا، تم دنیا کے نور ہو. مسیح نے میرے لیے یہ کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، تو اس کا مطلب میں دنیا کے لیے نور ہوں. جو نا امید ہوتا ہے اس کے لیے اندھیرا ہوتا ہے. میرے لیے تو یہ ہے کہ میں روشنی میں ہوں، اور میرا بیٹا تاریکی میں ڈوب رہا ہے. یعنی اس کا جو ایجوکیشن کے سکل ہے وہ نیچے سے نیچے ہی جا رہے ہیں. اس نے اپنے بیٹے کو لیا اور چلا گیا، اور اس کے ساتھ پورا ایک ہفتہ گزار دیا. باہر چلا گیا اور گزارا، ایک پورا ویکینڈ گزار دیا.
اس کے ساتھ کھیل کود میں اس نے اپنے سارے کاموں کو چھوڑا ایک طرف اور بیٹے کو لیا اور چلا گیا. گھوما اور کھیلا، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، وقت گزارا. صرف وہ تھا اور اس کا بیٹا تھا. ٹائم سپینڈ کیا، وقت گزارا اس کے ساتھ، وقت اس کو دیا، اس کو سمجھا اور اپنا سمجھایا، اس کی نصیحت کی. واپس آئے، اس کی ماں نے پوچھا کہ کیسا تیرا رہا ڈیڈی کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ ڈیڈی نہیں ہے، وہ تو میرے بیسٹ فرینڈ ہیں. اب اس میں نیگیٹو کی بجائے پازیٹیو تھنکنگ آنا شروع ہوئی، اور پازیٹیو سے اس میں یہ اسکل ہوا اور اس میں یہ احساس جاگا کہ مجھے سپورٹ کرنے والا کوئی ہے. ایگزام ہوا، اس میں پاس ہوا. پھر ایگزام ہوا، اس کی پرسنٹیج اوپر سے اوپر. اس کی وجہ اس ساری باتوں کا دار و مدار وہ یہ تھا کہ باپ نے اگر وہ اچھا نہیں بھی ہے، اگر وہ اچھا نہیں بھی کارکردگی دکھا رہا، اگنور نہیں کیا، نیگلیکٹ نہیں کیا. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ نیگلیکٹ نہ کرے، اس کو وقت دے، وقت اس کے ساتھ گزارے، اس کی سنے، اس کی سمجھے وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ کیا چاہ رہی ہے. آج ہوتا ہی ہے کہ بچے جو ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دل کی بات کر دیں گے لیکن ماں باپ کے ساتھ نہیں کریں گے کبھی بھی. ہمارا معاشرہ ہی ایسا بلٹ اپ ہو چکا. باپ سے، ماں سے، ہاں مامے چاچے سے کر دیں گے لیکن ماں باپ سے ایسی کوئی پرسنل افیئر کے بارے میں، کسی ٹاپک کے بارے میں بات نہیں کرنا پسند کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈر پیدا ہوا ہوتا ہے کہ ماں باپ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے. لیکن جب آپ اپنے بچوں میں ماحول کیسا، مائی ڈیڈ از مائی بیسٹ فرینڈ، یہ ماحول اختیار کریں گے نا. ایک ایسے ہی گھر میں ہمیشہ یہ اکثر مثال بھی دیتا ہوں، 8-9 بچے تھے. باپ جب بھی گھر میں آتا تھا نا تو وہ بچے کہتے ہیں سانو ایسے لگتا ہے موت کا فرشتہ آ گیا. ابا کٹ موت کا فرشتہ زیادہ لگتا ہے. اس کی وجہ بیوی کو یہ مارا، گالیاں دی، بچوں کو مارا، جوان بچے ان کو ڈانٹ ڈپٹ. تو جیسی وہ آتا سب سہم کے چپ کر کے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے جو وہ کہہ کے گیا ہوتا. اور نتیجہ اس سے وقتی طور پر پریشر آپ گین کر سکتے ہیں لیکن جو دلوں میں آپ پریشر بٹھا چکے ہیں وہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ آپ سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں. وہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سننا بھی پسند نہیں کرتے. بحالت مجبوری آپ باپ ہیں تو وہ آپ کی سن پر معاشرے کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن ان کے دلوں سوچوں میں یہ ہو کہ مائی ڈیڈ از مائی بیسٹ فرینڈ، میرا باپ جو ہے میرا حقیقی دوست ہے. ایسی جب ہوگا، ایسا رویہ آپ کا ہوگا، آپ ان کو اگنور نہیں کریں گے اور آپ کے ساتھ ان کے تعلقات. اور ڈیڈی میرے کو اکثر، مجھے ڈیڈی کی بات یاد آ گئی. ڈیڈ کہتے ہیں کہ یعنی میرے ڈیڈی وہ کہتے ہیں کہ میرے چونکہ چاچو بہت چھوٹے تھے اور کافی ایج گیپ کے بعد پیدا ہوئے، تو کہتے ہیں کہ میں تھا اور میرے ابا جان تھے اور ہوتا یہ تھا کہ ہم دونوں جوان ہو گیا، میں بڑا ہو گیا تو وہ ہمیں ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے یہ آپس میں دوست ہیں. اور چونکہ اس وقت ڈیڈی کی کافی سلم تھے تو اس اعتبار سے وہ دوست ہی لگتے. اور جانا بھی ڈیڈی نے تو دادا کے ساتھ جاتے، آنا رہنا ہر کام جو تھا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے دوستوں کے انداز سے. تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ باپ کے ساتھ جو ہے وہ اس انداز سے ہو کہ دوستانہ ماحول ہو. اور جب دوستانہ ماحول ہوتا ہے تو پھر غلط قدم اٹھاتے ہوئے سوچ بھی نہیں آتی اور بچہ جو ہے وہ درست راہوں پر ایک کامیاب انسان ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ جس طرح خدا نے محبت کی
ہم بھی اپنے بچوں سے اگر وہ نافرمان بھی ہیں تو بھی ہم ان سے محبت کرنا نہ چھوڑیں. نیکسٹ آئیے ذرا غور کریں. اگر وہ اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ دنیا کے نور ہیں، آپ انہیں انکریج کریں. آئیے ذرا غور کریں. بائبل مقدس میں ایسی بے شمار ہمیں مثالیں بھی ملتی ہیں. خدا باپ نے بطور بیٹا اپنے بندہ کی انکریجمنٹ کی. آئیے غور کریں. یشوع پہلا باب 9 آیت یوں لکھا ہے. یشوع اس کا پہلا باب 9 آیت میں یوں درج ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا. ہاللیلویہ. یہ ہے لفظ انکریجمنٹ کے. ہم اپنے بچوں کو، باپ جو ہے آسمانی باپ کو، کامل باپ کو دیکھیں تو وہ اپنے بچوں کو انکریج کرتا ہے. کام بہت بڑے کے لیے انکریج کر رہا ہے. موسیٰ کو اس نے انکریج کیا، موسیٰ تم مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، تو جا اور فرعون کے سامنے کھڑا ہو جا. فرعون کے سامنے کھڑا ہونے کی کوئی جرات نہ کرتا تھا، لیکن اس جلتی جھاڑی میں خدا نے اس کو انکریج کیا کہ تو قوم بنی اسرائیل کو نکالنے کے لیے ایک وسیلہ بنے گا. یشوع کو خدا نے انکریج کیا کہ یشوع تو خوف نہ کھا، مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ. حوصلہ افزائی کے ہم لفظ ادا ہی نہیں کرتے اپنے بچوں کے لیے. بطور باپ ہم کہتے ہیں انہیں کی کرنا ہے. آج المیہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ناکام ہو رہا ہو، آپ اس کو انکریج کریں تاکہ وہ ناکامی کا سامنا ہی نہ کرتا رہے ساری زندگی، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس کے لیے آنسو بہانے پڑے، پھر آپ اس کے لیے دکھی اور پریشان ہو. یہ وقت آنے کی نوبت ہی نہ دیں، بلکہ بحیثیت باپ آپ اسے انکریج کریں. اگر وہ گر رہا ہے، اگر وہ نقصان اٹھا رہا ہے، اگر وہ نیچے کی طرف ڈکلائن ہو رہا ہے، تو آپ اسے ڈکلائن ہونے سے بچائیں. آپ اسے انکریج کریں، آپ اس کو وقت دیں. وقت آپ کے پاس ہی نہیں ہوتا. آپ کے پاس اپنے گھر کے لیے نہیں وقت ہوتا. وقت ہے. کتنے لوگوں کا یہ ماننا ہے، میں ذرا بھائیوں سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ کماتے کس لیے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی کماتے کس لیے ہیں؟ بچوں کے لیے. کماتے کس لیے؟ کام کس لیے کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے. اگر کماتے 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 اتنا کما لیں کہ بچوں کو ٹائم ہی نہ دے پائیں، کمانے میں ہی سارا وقت گزار لیں اور بچوں کو ٹائم نہ دے پائیں، وہ آپ کی کمانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ آپ نے کمایا بہت، بچے نے لڑائی کی، جیل چلا گیا، پیسہ ادھر گیا، ہو گیا. کمایا بہت، بچہ نشے پر لگ گیا، ٹائم آپ نے نہیں دیا، نشے پر لگ گیا. پیسہ آپ نے بہت کمایا، وہ پیسہ کھینچتا جائے گا اور نشے پر لگاتا جائے گا. پیسہ کدھر گیا؟ کمایا کس لیے؟ بچوں کے لیے. بچوں نے کدھر اڑا دیا؟ کہیں اور 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 اور. اب غور کریں، اگر ہم کمائیں بھی اور ٹھیک انہیں وقت بھی دیں جو ان کا ٹائم بنتا ہے، تو اور میں بڑا خدا کا شکر گزار ہوتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ فضل بخشا کہ میں اپنے بچوں کو خدمت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ، ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں لیکن میری پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو، چونکہ جو بڑا بیٹا ہے وہ اب سمجھنے کے قابل ہو چکا، اب اسے انسٹیٹیوٹ کرنے کی ضرورت، اسے گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اسے ٹائم دوں. اور میں بہت خدا کا شکر گزار ہوتا ہوں، بیٹھا بیٹھا شکر گزاری کر رہا ہوتا ہوں، خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ فضل بخش دی کہ میں اپنے بیٹوں کو وقت دے سکوں تاکہ وہ ان کی تربیت بہترین انداز میں ہو سکے. سو
آپ ان کو حوصلہ افزائی ان کی کرتے رہیں. اور جب آپ جس طرح بیسٹ فرینڈ خدا یشوع کا بیسٹ فرینڈ ہوا بطور باپ یشوع، اگر یشوع کو خدا حوصلہ افزائی نہ کرتا، وہ کہتا نہ خدا دیکھ تو نے، میں موسیٰ کے ساتھ تھا، موسیٰ کو لوگ باتیں کرتے تھے، موسیٰ کو لوگ مارنے کے چکر میں، موسیٰ کو سنسار کرنے کے باتیں اس کے خلاف، اس کے بارے میں باتیں، اس کی ذات کے بارے میں باتیں، نہ میں نہیں، تو شاید وہ ملک کنعان میں، معاہدہ ملک میں ان کو نہ پہنچا پاتا. لیکن آسمانی باپ نے اپنے بیٹے کو انکریج کیا، حوصلہ رکھ، میں تیرے ساتھ ہوں. اور اس نے قوم بنی اسرائیل کو بیابانی سفر سے معاہدہ سفر میں منزل تک پہنچا. آج المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے، بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے، بہت بھی کام کرے نا، لو اے کی کہتا ہے یہ کون سی بڑی بات. بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. ہاں اگر وہ نہیں بھی کچھ کر رہے، آپ انہیں موٹیویٹ کریں، آپ انہیں اچھا بنانے کی کوشش کریں. نہ کہ بائبل مقدس میں افسیوں 4 باب 29 آیت، کلام مقدس میں افسیوں اس کا 4 باب اور اس کی 29 آیت، کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، پولس رسول کا خط افسیوں کے نام 4 باب 29 آیت، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کی موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. اب جب آپ، بہت سے باپ آج بھی ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے بلکہ انہیں ڈسکریج کرتے ہیں. اگر وہ فیل ہو گئے، امتحانات میں فیل ہو گئے، اگر وہ زندگی کی دوڑ میں فیل ہو گئے، انہیں اور فیل کر دیتے ہیں. یہ تو ہے ہی انجنا. اور میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، ڈیڈ نے کبھی بھی اس چیز کو نہیں پروموٹ کیا مجھ سے، چونکہ میں بھی اپنے ماں باپ کا بچہ ہوں. انسان ہوتے ہوئے کبھی کبھار ایسے فیصلے، ایسے کام، کلیسیا کے بھی بعض اوقات ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جو مجھ سے ہونے نہیں چاہیے ہوتے لیکن ہو جاتے ہیں. اپنی زندگی کے فیصلے یا کام مجھ سے ہو جاتے ہیں جو بعض اوقات مجھے فیل ہو رہا ہوتا ہے اچھے نہیں ہوئے یا اچھے نہیں ہیں، لیکن نقصان مجھے ہو گیا یا میرے لیے نقصان ہے. لیکن ایک چیز میں نے ڈیڈ سے یہ سیکھی کہ انہوں نے کبھی بھی اگر نقصان ہوا بھی ہے نا تو اور کرٹیسائز کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ تیرے سے کیا ہو گیا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے بہت سے باپ اپنے بچوں کو، وہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو وہ غلطی کی جان نہیں چھوڑتے، ان کو رہ رہ کے وہ غلطی یاد آتی ہے اور رہ رہ کے وہ بولتے ہی رہتے ہیں. آتے جاتے کہتے ہیں تیرے کو رہ ہو گیا، تم اے کر دیتا، تم وہ کر دیتا، تم فلاں کر دیتا. انہیں رہ رہ کے وہ غلطی اور وہ بچے کی نفسیات پر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے. اور میں نے یہ ڈیڈ سے یہ بات سیکھی ہے کہ انہوں نے اگر مجھ سے ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو کرٹیسائز نہیں، کبھی بھی کرٹیسزم نہیں کیا. عملی زندگی میں بھی وہ کبھی کسی کے نہیں کرتے، لیکن پرسنل ہماری فیملی کے اعتبار سے بھی اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو یہ نہیں کہ اور تیرے سے یہ کیا ہو گیا، نہیں، بلکہ کوئی بات نہیں، ہو گیا نا، کوئی مسئلہ نہیں. ابھی ریسنٹ کچھ ایسا ہوا تو اس میں بھی کوئی بات نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں ہوں تیرے ساتھ. اب وہ لفظ جو ہے نا میرے ذہن میں ایسے فٹ ہوئے کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ڈیڈ ہے. اور
ہمارے لیے ہم تھوڑے سے ان الفاظوں کو اگر ادا کرتے نا، اگر غلطی ہو بھی جائے تو ماں باپ ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو اگنور اگر کر کے بچے کی کردار سازی میں عملی کردار اپنا ادا کر دیں تو بچہ گرے گا، گرا ہوا نہیں رہے گا. وہ بچہ پھر سنبھلنے کی کوشش کرے گا، پھر اٹھنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر اس کو کرٹیسائز کرتے رہے تو گندی بات. ایک ایسی ماں تھی، اس سے غالباً 3 سے 4 لاکھ کا نقصان ہو گیا. اس نے اپنے بیٹے کو وہ باتیں کر دی، یہ تھے. اب وہ میں آن ریکارڈ کہنا نہیں چاہتا. بعض اوقات کبھی کبھار ہم اپنے بچوں کے لیے وہ الفاظ ادا کرتے ہیں جو نہیں کرنے والے ہوتے. ماں یا باپ یا ماں، ان کی باتیں ان کے بچوں کے لیے ساری زندگی برکت اور پرفضل ہونے کا باعث ہوتی ہیں. وہی اپنے بچوں کو پرفضل بنا سکتے ہیں، وہی بابرکت بنا سکتے ہیں، وہی اپنے بچے کو ملعون بھی قرار دے سکتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ ڈیڈ اکثر کہتے ہیں کہ میری ماں کہتی تھی کہ یہ بہت بڑا افسر بنے گا. اس وقت ڈیڈی بچپن میں بہت چھوٹے تھے، لیکن دعا کر. باپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تو پڑھتا جا، کوئی مسئلہ نہیں، کام پر نہیں لگانا. لیکن ان کی دعاؤں کے باعث، ان کے پروموشن کے باعث، ان کی انکریجمنٹ کے باعث ایک بہت بڑے آدمی بن گئے. لیکن وجہ ہماری دعائیں جو ہوتی ہیں نا، ہم دعا کی بجائے ایک لفظ کا اضافہ بلا وجہ ہی کر لیتے ہیں، اور وہ ہے بد کو شامل کر لیتے ہیں. دعا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن بد کو شامل کر کے اضافہ کر لیتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے بد دعائیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. اور پولوس کیا بیان کرتے ہیں؟ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے، بچوں کے لیے گندی بات نکلتی ہے بد دعا کے ذریعہ سے. وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو، بچے پر فضل رہے، ایسی کوشش کریں. اور جب ایسا کرتے ہیں تو یاد رہے، ہاں بچے سے غلطی ضرور ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بچے سے غلطی نہیں ہوتی. اس کو کرٹیسائز مت کریں، ڈسکریج مت کریں، البتہ اس کی تنبیہ ضرور کریں. اور استثنا 8ویں باب میں اس کی 5ویں آیت میں یہ مرقوم ہے. دیکھیں میرے ساتھ عہد عتیق میں استثنا اس کا 8واں باب 5ویں آیت یوں درج ہے. استثنا اس کا 8واں باب اور اس کی استثنا 8واں باب 5ویں آیت. اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، ویسے ہی تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے. یاد رہے کہ باپ غلط کاموں پر تنبیہ کرتا ہے. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ تنبیہ اس بچے یا بچی کے لیے نفرت کا ثبوت ہو، بلکہ وہ تنبیہ محبت کا عملی ثبوت ہوتی ہے بچے یا بچی کے لیے، کہ باپ اس کو تنبیہ کرتا ہے. اب تنبیہ ایسا نہیں ہے کہ تنبیہ کر رہے ہیں اور بچہ سمجھے کہ یہ باپ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے، بچہ سمجھے یا بچی سمجھے کہ باپ کی نگاہ میں میری کوئی قدر نہیں. لیکن تنبیہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کی کردار سازی ہو سکے. اور عبرانیوں میں ہمیں ملتا ہے. آئیے دیکھیں عبرانیوں 12 باب اور اس کی 10ویں آیت. کلام مقدس میں عہد جدید میں عبرانیوں اس کا 12 باب 10ویں اور 11ویں آیت میں یہ مرقوم ہے.
وہ تو تھوڑے دنوں کے بعد سے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدہ کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں، اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ اب غور کریں، بحیثیت باپ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی محبت کی روشنی میں اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، تنبیہ کریں، نصیحت کریں، تربیت کریں، اور کیسے کریں؟ خدا کے کلام کے مطابق۔ اب تنبیہ کرنے کا، نصیحت کرنے کا انداز کیا ہو، یہ بھی غور کریں۔ استثنا اس کے 11ویں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت۔ کلام مقدس میں استثنا اس کا 11واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت یوں لکھا ہے، اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور تو گھر بیٹھے اور رات چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان ہی کا ذکر کیا کرنا، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ اب غور کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں، کس انداز میں ان کی تربیت کریں، نصیحت کریں۔ راہ چلتے، اٹھتے، بیٹھتے، گھر کی چوکھٹوں پر، دیواروں پر ان کو نصیحت اور شریعت کی باتیں سکھاتے رہیں۔ اور جب ہم اس انداز میں، اس اعتبار سے، اور یہ کام کس کا؟ باپ کا، کہ وہ ان کو سکھائے۔ اور آج خدا چاہتا ہے کہ باپ جب اس کا اور اس کا بنیادی اثر اور تعلق خدا کے ساتھ ہو، اور جب خدا کے ساتھ ہوگا تو یقینی طور پر وہ اپنے گھر، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے ایک مؤثر اور اچھی مثال ہوگا۔ اور میں خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ خدا اپنے لوگوں کو یہ فضل بخشتا ہے کہ وہ اس کلام کے باعث خدا کی باتوں کو سمجھ پائیں اور سیکھ پائیں۔ اور خدا ان کے شکر گزار ہوں کہ خدا نے، اور میں اس چیز پر غور کر رہا تھا کہ تربیت حاصل ایک دم نہیں ہوئی، اس کے لیے وقت لگا۔ آج میں جو برکتیں حاصل کر چکا ہوں یا کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ باپ کی سپورٹ۔ جب باپ کا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا تو آٹومیٹکلی ہر طرح کی برکات خدا باپ سے بھی جاری ہوں گی اور جسمانی باپ سے بھی جاری ہوں گی۔ اور یقینی طور پر مجھے یہ بات بڑی زبردست معلوم سی ہوتی ہے، باپ کے لیے ایک شخص کو دیکھا، وہ خود تو خدا نہ تھا لیکن خدا جیسا دیکھا، اور وہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ کے روپ میں دیکھا، اپنے جسمانی باپ کے روپ میں آسمانی باپ کو دیکھا، اور یقیناً وہ ساری برکات پھر جاری بھی ہوتی ہیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی پر غور کریں، آپ کا رویہ کیسا ہے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، آپ کا عملی کردار کس انداز سے ہے۔ بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو بچوں کے ساتھ بھی اچھے ہوں گے، بیوی سے لڑیں گے تو پھر یقینی طور پر بچوں سے بھی نفرت ہوگی۔ آج بہت سے خاندان تباہی کا شکار ہی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ شوہر بحیثیت باپ، اگر آپ شوہر نہیں بھی بنے تو ابھی آج خدا آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں، اور کامیاب باپ، مثالی باپ کلام مقدس کے عین مطابق آپ بن سکتے ہیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں۔ آج خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اچھے اور راست باز باپ بنیں خدا کے کلام کے مطابق، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مثالی باپ بنیں تو آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ باپ کی بات کریں، اگر آپ مثالی باپ بنیں تو آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے پیار کریں، چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں سے پیار کریں، چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا. آپ کو وقت نہیں ملتا، خدا آپ کے لیے حالات ایسے پیدا کرے گا کہ آپ خدا کو وقت دیں. خدا کو وقت دیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ اپنی بیوی کو بھی وقت دیں گے، بچوں کو بھی دیں گے، اپنے خاندان کو بھی وقت دیں گے، اور یقینی طور پر آپ بابرکت بنتے جائیں گے. آپ اپنے بچوں کے لیے ایک مثال ہوں گے کہ میرا باپ جس طرح آج میرے لیے، میں اپنے ڈیڈ، اور زیادہ تر لوگ مجھے دیکھتے ہیں نا تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نہیں ہوں، لیکن ایسا ہی ہے جیسے خدا کی خادم بشپ فیسٹ ڈاکٹر لیاز جوزف کا عکس نظر آتا ہے، جھلک سی نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئیڈیل میں نے بنایا ہر ایک انداز سے، ہر ایک لحاظ سے. اور جس طرح میں نے ڈیڈ کو دیکھا کہ ڈیڈ گیت گاتے ہیں، کلام سناتے ہیں، اور وہی اختیار کرنا شروع کر دیا، اپنانا شروع کر دیا، بننا شروع کر دیا. آپ اچھے باپ ہوں گے، آپ کو دیکھ کر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی وہ اچھے بننا شروع ہو جائیں گے. آپ برے ہوں گے، آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے اس انداز میں اپنے آپ کو ڈھالیں گے. آئیے آنکھوں کو بند کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے اور مثالی باپ بنیں، کھڑے ہو جائیں، اٹھ جائیں، چھوڑ دیں اپنی انا کو، چھوڑ دیں اپنے معاملات کو کہ روب ہونا چاہیے، غصہ ہونا چاہیے. میں نے ابھی بتایا کہ جب پیار اور محبت ہوگا، تو جب سب کام محبت اور پیار سے ہو جاتے ہیں تو غصے کی یا پریشر کی پھر کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. لیکن اس کے لیے خدا کے حضور میں ہونا ضروری ہے. آئیے آنکھوں کو بند کریں. ذوالجلال خدا رب الافواج، میں تیرے شکر گزار ہوں اس کلام کے لیے، ان باتوں کے لیے میں تیرے شکر کرتا ہوں. یہ کلام اور یہ باتیں آج ان زندگیوں میں اثر کریں، غیر معمولی طور پر اثر کریں، غیر معمولی طور پر کام کریں، تاکہ خدا یہ ایک راست اور اچھے باپ بنے. تیرے کلام مقدس کی روح سے آئے خدا انہیں فضل بخش کہ یہ ایک مثال ہو، اپنی نسلوں کے لیے ایک مثال ہو. فضل بخش، توفیق بخش کہ تیرے لوگ تیرے ساتھ تعلق استوار کرتے ہوئے اپنے خاندان کو تیرے کلام کے مطابق گزاریں. یہ سنام ہے. آمین. God bless you. خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو اپنی برکات سے نوازتا رہے. آمین.